سرکار دو عالم جان دو عالم ساز دو عالم امام کائنات محمد مصطفیٰ اونچی آواز سے بڑے پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یہ پڑا وقت قبول فرما، ہم سب کی مغفرتوں کا ذریعہ بنا دے، بخششوں کا ذریعہ بنا دے، اللہ اپنا قوم کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ محمد مصطفیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے امام، نبیوں کے امام، اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، شام کا وقت ہے، شام کا وقت اندھیرا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک ایک مہمان آ جاتا ہے، مہمان آتا ہے، رحمت دو عالم، شان دو عالم، جان دو عالم، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ نا تم میں سے کسی کے پاس سب سے پہلے فرمایا اپنا آدمی دعایا، جاؤ میرے گھر میں جا کے پتا کرو وہ کھانے کے لیے ہے، محمد کا مہمان آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس آیا خادم، واپس آیا کھاتا کہ محبوب، وہ محبوب، وہ پیارا نبی جس کی خاطر اللہ نے کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اگر وہ حکم دیتے تو جنت سے کھانے پک کے آ جاتے، ایسی عظیم ہستی تھی، حکم دیتے تو جنت کے لباس آ جاتے ان کے لیے، خاتمہ نبوت کے لیے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، کائنات ان کی خاتم، فرشتے ان کے خاتم، کائنات ان کے سامنے سر نگوں ہے، اللہ نے ان کی خاطر ساری کائنات کو سجایا۔ اللہ اللہ، وہ محبوب نبی، نبیوں کا نبی، گھر سے خادم واپس آتا ہے اللہ کے محبوب، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے گھر پہ کچھ نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے گھر کیا کچھ نہیں، ہر کھانے کے وقت ہونا الحمدللہ اس نبی کی توفیق، اس نبی کی نسبت سے یہ نعمت مجھے آپ کو مل رہی ہے۔ تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، خون انہوں نے پایا، ہڈیاں انہوں نے توڑائی، دانت انہوں نے شہید کروائے، آج باب و بہار کی زندگی ہم گزارتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سے اس پر خوف، یہ خوف میرے اور آپ کے دل میں، اللہ نافرمانی اس کا بچا۔ اطلاع بھی نہیں، گھر میں کچھ نہیں، تو صحابہ کو کہا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام تھا ابو طلحہ، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ صحابی ہے جو باغوں کا مالک، کھجوروں کے باغوں کا مالک، کھڑے ہو گئے کہ گھر میں کچھ کھانا ہوگا، محبوب خدا میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، وہاں سے کھانا لے کے آتا ہوں، انتظام کرتا ہوں۔ گھر میں پہنچے، دروازے کے اندر گئے، اپنی بیوی کو سامنے دیکھا، فرمایا او گھر والی شہزادی کا بتاؤ نہ کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہے؟ اس نے کہا ایک آدمی کے کھانے کے لیے ہے، صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، اگر میں کھاؤں تو آپ کے بچے بھوکے رہیں گے، میں کھاؤں تو آپ بھی بھوکے رہ جائیں گے، آپ کھائیں گے تو میں بھی بھوکی، آپ کے بچے بھی بھوکے ہوں گے۔ صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مہمان کس کا ہے؟ نبی محمد مصطفیٰ، اللہ کے نبی کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اپنی بیگم کے گھر کان میں بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو طلحہ آؤ بیگم صاحبہ، میں اور آپ ایسے کرتے، آپ کو میں کہتا ہوں بچوں کو سلا دو، بلا دو، سلا دو، بلا دو، تاکہ وہ سو جائیں، اور جب میں ترتیب بتا رہے ہیں، جب میں کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھوں اور یہ جو چراغ چل رہا ہے، چراغ
اس چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے ایک آدمی کا کھانا ہے اور وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان، وہ سامنے بیٹھا ہوگا، میں تو سامنے بیٹھا ہوں گا۔ آپ نے کھانا تو رکھ دینا ہے، کھانا رکھ دیا گیا اور بتا دیا گیا تھا کہ اس دیے کو، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے آ کر کے اس چراغ کو بجھا دینا۔ جب وہ بجھ جائے گا اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں اللہ کے نبی کا مہمان کھائے گا، میں خاموش بیٹھا رہوں گا، وہ سحر ہو جائے گا، عرش والا راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں نا عیسیٰ۔ رات گزری، آسمانوں سے میرے رب نے قرآن اتار دیا۔ یہ ابھی آیت میں نے سورہ حشر کی آیت کے سامنے پڑھی، وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یبصرون مانے اختیار کرنا اور لفظی معنی اس کے ترجیح دینا۔ وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں میں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے تربیتہ، آپ کے نبوت والے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم آسمانی آفاقی تعلیم سے آراستہ ہونے والے، عمل کرنے والے وہ صحابی ابو طلحہ کی جان آسمانوں میں ہو گئی۔ آسمانوں سے جبرائیل امین کو بلایا میرے رب نے، جا میرے نبی کو وہ پتہ نہیں، آج بندے تو میں ہوں، میرا نبی تو نہیں ہے، جاؤ میرے جبرائیل جا کے بتا دو۔ اور یہ آیت کی وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے محبوب آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے وہ صحابہ ایسے ہیں، یہ صفت ان کی ہے کہ خود اپنی ضرورت کو دبا کر کے پاؤں کے نیچے رکھ کے دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینے والے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میں رب کہتا ہوں، میرے نبی، میرے محبوب، تیرے اس صحابی کا عمل تجھے نہیں پتا، میں رب نے آسمانوں سے دیکھ لیا تھا، اس نے تیرے مہمان کو تو کھلایا لیکن خود بھوکا رہا، ساری رات بچوں کو بھی بھوکا سلایا، بیوی کو بھوکا سلایا، خود بھوکا سو گیا۔ میرے نبی تیرے مہمان کی قدر کی ہے، میں اس کی عظمت کو قرآن میں بیان کرتا ہوں۔ وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ابو طلحہ کو بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ہے؟ یہ میں سن رہا ہوں کہ آسمانوں سے وہی آئی ہے۔ جی اللہ کے نبی، اور تو کچھ نہیں تھا، بس ایک آدمی کا کھانا تھا، بات یہی ہے، بس آپ کا مہمان تھا، ہم نے اپنی ضرورت کو دبا کر آپ کے مہمان کی قدر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، وہ دیکھنے والا رب کہتا ہے ابو طلحہ کو کہو دنیا میں تجھے جنت کی بشارت